السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون۔ آج کل کے دور میں جو بہت سارے فتنے ہیں اور جو بہت ساری آزمائشیں ہیں امت مسلمہ پہ، ان میں سے ایک حرام انکم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکہ میں بت توڑے، لات منات عزا کے بت تھے، میں سمجھتا ہوں آج کل جن بتوں کو ہمیں بھی توڑنے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک مال کا بت ہے۔ Islam doesn't hate wealth. Islam hates holding wealth. And Islam hates کہ وہ پیسہ حرام ذریعے سے کمایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے، اور یہ ہمارے ٹائم کے بارے میں فرمایا اور کہا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَم مِّنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ ایک دور لوگوں پہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا انسانوں پہ کہ انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ مال جو کما رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کے لیے دونوں برابر ہو جائے گا۔ حلال سے آتا ہے بسم اللہ، حرام سے آتا ہے بسم اللہ، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میں حرام سورس سے لے رہا ہوں یا حلال سے، بس زیادہ سے زیادہ کمانے کی ٹینشن ہے اور زیادہ سے زیادہ ایکوائر کرنے کی فکر ہوگی۔ تو آج اس کانسیپٹ کو ذرا بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ ہمیں سے کوئی شخص، ہمیں سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ شاید حرام انکم کما رہے ہیں بٹ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم حرام کما رہے ہیں۔ تو لیٹس فائنڈ آؤٹ، دس لیکچر از اے لٹمس ٹیسٹ فار مائی سیلف اینڈ یو گائز، کہ کہیں ہم غلطی سے تو ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے کہ جس میں ہمارا انکم یا ہمارا جو ریز کا ٹینک ہی ہے اس میں حرام کا ایک قطرہ آ جائے۔ دیکھیں حرام جو ہے نا وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ وہ سورس ہی حرام ہے، فار ایگزامپل شراب سے کمایا جا رہا ہے، یا زنا کے نعوذ باللہ ایڈلٹری فورنیکیشن کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ جس میں الاؤڈ نہیں ہے، میوزک کانسرٹس ایکس وائی زی ہے، میوزک کے تھرو کمایا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک تو سورس ہی حرام ہے جس کا ہم سب کو اندازہ ہے۔ دوسرا حرام انکم وہ ہوتی ہے، وہ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ سورس تو حلال ہے، ماشاء اللہ اچھا بزنس کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں، جاب کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں، حلال ہے، بٹ جو چیز خرید جا رہی ہے وہ حرام ہے اٹ سیلف، یعنی اسے سگریٹ پرچیز کرنا، الکوہل پرچیز کرنا، یا اس طرح کے مختلف جو انٹاکسیکینٹس ہیں، یا کھانے پینے میں وہ چیزوں کا استعمال کرنا جو کہ امپرمیسبل پروڈکٹس ہیں، تو دوسری چیز تو حرام کی ہوگی۔ تیسری چیز، لینا تو پرمیسبل چیز، گوشت، دال، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہم کھاتے ہیں بٹ اس کا جو سورس ہے وہ حرام ہو جائے۔ تو تین کیٹیگریز ہیں، پہلا تو ہے کہ سورس بھی حرام ہو، اس سے وہ کمایا جا رہا ہے، دوسرا حلال سورس ہے بٹ حرام چیز ہے، اور تیسری یہ ہے کہ پرمیسبل پروڈکٹ ہے بٹ اس کا سورس حرام ہے۔ تو یہ تینوں طرح کی جو ہے نا وہ انکمز حرام ہوتی ہیں اسلام میں۔ ایون ٹو دی ایکسٹینٹ یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ کوئی چیز جو پرفیکٹلی حلال ہے، جس کا سورس بھی حلال ہے اور کمایا بھی بڑے اچھے طریقے سے جا رہا ہے، فار ایگزامپل کپڑے کا بزنس ہے، کوئی دکان کھولی ہوئی کسی نے، لیکن اگر وہ کام جمعے کی نماز کے وقت کر لیا جائے، وہاں پہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور مرد ہے، خواتین پہ تو ڈیفینیٹلی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، دے آر ناٹ اوبلائز ٹو پرے جمعہ صلاح ان دا مسجد، بٹ وہ مرد ہے اور اس نے دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ جمعے کے لیے نہیں جا رہا، تو وہ جو ونڈو ہے نا وہ بھی بزنس کی، حالانکہ سورس بھی حلال تھا، بالکل بہترین تھا، لیکن وہ حرام میں ہو گئی، اور یہ اس کے پول آف حرام انکم میں چلی جائے گی۔ یا پھر ایسے اعمال، ایسے ایکشنز جو کہ والنٹری ہیں، نفل نمازیں اور نفل اذکار، وہ آفس ٹائم کے بیچ میں کرنا وداؤٹ دا پرمیشن آف باس، وداؤٹ دا پرمیشن آف لائن مینیجر۔ یہ تو میں نیک کام کی بات کر رہا ہوں، پیپل آر مائنڈلیسلی اسکرولنگ، ویسٹنگ ٹائم آن انسٹاگرام، پلینگ گیمز، پب جی، فورٹ نائٹ، یا کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو اس نوافل پڑھنا ایسے ٹائم میں، فرض پڑھنا تو ضروری ہے، وہ تو پڑھیں گے، اور کچھ علماء کہتے ہیں سنن رواتب پڑھنا بھی دیٹس الاؤڈ، بٹ ایکسٹرا والنٹری پریئرز، نوافل پڑھنا، اس میں علماء کے دو اوپینینز ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ پرمیشن کے ساتھ الاؤڈ ہے، یا اگر آپ کی پرفارمنس کمپرومائز نہیں ہو رہی تو الاؤڈ ہے، بٹ ایک بگ چنک آف اسکالرز ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اگر آپ کے باس کو نہیں پتہ اور آپ نفل پہ نفل پڑھتے جا رہے ہیں، یو ور نیڈیڈ ایٹ دا جاب، یا قرآن کی تلاوت کرنے اور آپ کی وہاں پہ ضرورت تھی، دس بیکمز حرام،
امام احمد رحمہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں نوافل پڑھنا وداؤٹ دا پرمیشن آف یور باس از ناٹ الاؤڈ. ہمارے شیخ ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو ٹائم آپ نے کمٹ کر دیا ہے اس ٹائم میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی ناجائز ہے unless and until آپ نے باس سے پرمیشن لی ہو، بیکاز یور باس از پیئنگ یو فار دیٹ ملٹیپل آورز، اور اس نے آپ کا وہ وقت خریدا ہوا ہے ایکسیپٹ فرائض کے. تو اگر تمہیں کوئی ایکسٹرا کام کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک پرمیشن فرام ہم. تو یہ تو میں نیکی کی بات کر رہا ہوں، لیٹ آنا کام پہ، ارلی نکل جانا کام سے، ویسٹنگ ٹائم ان گپ شپ، آن لائن شاپنگ چل رہی ہے اور باس سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، سرفنگ تھرو دا انٹرنیٹ. یاد رکھیں جو بندہ ایسے کام کرتا ہے اس کی اس کمائی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. یہ ایسی مثال ہے جیسے جسٹ امیجن ایک آپ کے گھر کے اوپر ٹینک لگا ہوا ہے، واٹر ریزروائر لگا ہوا ہے، اور آپ اسے پانی پیتے ہیں. پانی پینے تو زیادہ ہائیجین کے کانشیس ہوتے ہیں، چلے نہاتے ہیں آپ، یہ بات کر لیں، یو واش یور سیلف فرام دیٹ ٹینک. اگر اس میں یورین کا ایک ڈراپ چلا جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری ٹینکی خالی نہیں کرواتے ہیں، ہم اس کو دھلواتے نہیں ہیں کہ یار اس میں ایک یورین کا ڈراپ چلا گیا، اس کو صاف کرواؤ. ہم نے پینا نہیں ہے، وہ صرف اسے نہانا ہے. تو امیجن جو ہم نے پینا ہوتا پانی اس میں اگر چلا جاتا پھر، اور جسٹ امیجن جو ہم نے کھانا ہے، جو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں حلال کا پیسہ پڑا ہوا ہے، اس میں سے کچھ حرام کی انکم شامل ہو جائے تو وہ کیا کرتی ہے اس حلال پیسے کے ساتھ؟ اینڈ یو نو واٹس پروفاؤنڈ از، جس طرح سے قرآن بات کرتا ہے نا ڈفرینٹ گناہوں کے بارے میں، بڑے ہارش ایکسپریشنز یوز کرتا ہے، زنا کے بارے میں، چوری کے بارے میں، تہمت کے بارے میں، مرڈر، الکوہل کے بارے میں، لائک وائز ادر سینس. تو ہارش لینگویج ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو حرام انکم، وین اٹ کمز ٹو فائنانسز، اللہ اکبر، دیر از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹون. اینڈ اسپیشلی ربا حرام انکم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے اپنے کاموں سے باز نہ آئے یا حلال کی طرف ریزورٹ نہ کیا، فَأَذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے. سورہ بقرہ آیا 279. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوزز ایکسٹریم ایکسپریشنز آف اینگر. اور تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن اپنے ویپنز اٹھا لو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کس سے؟ اللہ اور اس کے نبی سے. اللہ اکبر. وہ قیامت کے دن جس دن لوگ بھوکے ہوں گے، ننگے ہوں گے، ایک ایک نیکی کام آئے گی. امیجن، اور ہم سب اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کر رہے ہوں گے. کسی شخص کو کہا جائے کہ جنگ کے ویپنز اٹھا لو اور تیار ہو جو جنگ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے آج تمہاری جنگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جنگ ہے. آج کیا بنے گا اس پہ، کیا گزرے گا اس پہ؟ تو کچھ نا حرام انکم کے ڈیمیجز ہیں، آج ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں کوئکلی. ان کا اس کے رزلٹ، ریمیفیکیشن، ریپرکشن کیا ہوتی ہے ہماری لائف میں. تو پہلی چیز، جیسے کہ انہیلدی فوڈ، جنک فوڈ، شوگری فوڈ ہماری باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے، حرام انکم ہمارے دل کو ڈیمیج کرتی ہے. جیسے سگریٹ پیتے رہنے سے یا نشے کرنے سے یا جنک فوڈ کھانے سے ہمارا جو ہارٹ ہے اس میں بلڈ کا جو فلو ہے وہ ریزسٹ ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے. لائک وائز حرام انکم سے ہمارے دل میں جو ایمان کی لذت کا داخل ہونا ہے نا وہ بھی ریزسٹ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. ہمارا جو دل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ترغیب و ترحیب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نکتة سوداء فی قلبہ، کہ جب ایک مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اور میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب وہ اسے توبہ کرتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، بٹ اف ہی پرسسٹس، لیکن اگر وہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے دل پہ نقطے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اور یہ وہ کالک ہے جس کے بارے میں قرآن ران کا لفظ ذکر کرتا ہے. هو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. یہ وہ ران ہے، یہ وہ بلاکیج ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ
ان کے دلوں پہ کالک پڑ گئی ہے، ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں جو وہ کام کیا کرتے ہیں، یعنی گناہ. اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ حرام انکم. واٹ ہیپنز از اے پرسن فیلز ٹو انجوائے دا سویٹنس آف ایمان. اس کو مزہ نہیں آتا ایمان کا، اس کو صلاح میں، نماز میں خشوع فیل نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں جو کائنڈنیس ہے اور وہ خوشی ہے اور ایک اسمائل ہے اور ایک گریٹیٹیوڈ ہے، ایک شکر گزاری، اٹس مسنگ. اس کی زندگی میں پیشنس اور صبر نام کی چیز نہیں رہتی، ہر ٹائم وہ اینشیس ہو جاتا ہے. چاہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو بھی جائے لیکن اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے. اس کی جسم مسجد میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل پہ تالے لگ چکے ہیں، دل پہ ایک کسی نے دبایا ہے اس کے دل کو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ران ہے، یہ وہ نقطے ہیں جو کہ دل کو سخت کر دیتے ہیں. خشوع، لذت، ہیپینس، سینس آف انڈیپینڈنس فرام ورلڈلی پوزیشنز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جیلڈ محسوس کرتا ہے، وہ تنگ محسوس کرتا ہے، اس کا دل ایسا ہوتا ہے کسی نے جکڑا ہوا ہے. دوسری چیز جو کہ اس کا رزلٹ ہے اور ڈیمیج ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دعا. جو ہمارا اور رب کے بیچ میں جو کنیکشن ہے نا، سب سے بڑا وہ دعا کا کنیکشن ہے. وہ کنیکشن بالکل ختم ہو جاتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، ایک انسان اس کا رب سے دعا کا تعلق ختم ہو جائے، اس میں کیا خیر باقی رہے گی؟ وہ اکیلا تنہا اس دنیا میں رہ جائے کہ وہ رب سے دعا کرے، وہ دعا قبول ہی نہ ہو، تو کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ اس سے تو موت بہتر ہے. حدیث ابو ہریرہ کی ہے اور ترمذی شریف کی میں آئی ہے کہ ایک انسان لمبا سفر کر رہا ہوتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے، یمد یدہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، لمبے سفر میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آسمان پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب. اس سے دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک. اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پینا حرام کا تھا، اس کا پہننا حرام کا تھا، اس کی نرشمنٹ حرام کی تھی، پھر اللہ کیوں اسے دعا قبول کرے گا؟ اور اس حدیث میں سبحان اللہ 4-5 فیکٹرز ہیں دعا کی قبولیت کے. سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، انسان کی سٹیٹ ہمبلنس اور ہیوملٹی کی ہو، دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے تو حج اور عمرے پہ ہمبل اٹائر پہننے کو کہا گیا ہے، یعنی 2 چادریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان عاجز اور فقیر بن کے آیا ہوتا ہے. ہیوملٹی کی سٹیٹ میں دعا قبول ہوتی ہے. ہاتھ اٹھانے سے دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نام بار بار وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام یا رب کہہ رہے، دعا قبول ہوتی ہے. کیوں اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کا کھانا پینا حرام کا تھا. تو جو دعا جو ہے نا، جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو گیا اس کا. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی تقریباً ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیوں، یعنی وائی یو، ہماری دعائیں اتنی قبول کی، باقی صحابہ کی دعائیں اتنی قبول نہیں جتنی آپ کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹس دا سیکریٹ، واٹس دا سیکریٹ انگریڈینٹ بیہائنڈ یور لائف کہ جو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کوئی بھی نوالہ اپنے اس منہ تک نہیں اٹھایا وداؤٹ نوئنگ دا ڈیٹیلز آف ویئر اٹ واز سورسڈ. میں نے کوئی بھی نوالہ اپنے منہ تک نہیں اٹھایا وداؤٹ نوئنگ کہ یہ کہاں سے میں نے کمایا ہے اور یہ کہاں سے میرے پاس آیا ہے. ایگزیکٹلی حلال انکم. یاد رکھیں حلال جو ہے نا وہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، اور یہ وجہ کہ سعد بن وقاص کی دعائیں قبول ہوتے تھے. تیسری چیز، جو انسان صدقہ کرتا ہے، جو چیریٹی کرتا ہے اللہ کی راہ میں، جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، زکوٰۃ جیسا بڑا فرض وہ مال سے ریلیٹڈ ہے، یہ قبول نہیں کیا جاتا حرام سے. حدیث ابو ہریرہ کی اور ابن خزیمہ میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیریٹی حرام ویلتھ سے کی جاتی ہے از ناٹ ایکسیپٹیڈ، تو قبول نہیں کی جائے گی. دوسری بات، a person who is giving charity from the haram wealth، یہ جو حرام کما رہا ہے، he will bear the consequences of it، وہ اس کے نتائج بھگتے گا جو اس نے حرام سے کمایا. مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک بندہ، ہمارے ہاں پاکستانی دین پتہ کیا سمجھاتا ہے کہ دبا کے کماؤ، پھر صدقہ بھی کرو اور عمرے بھی کرو اور حج بھی کرو، دبا کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرو، حق مارو لوگوں کا، اور
دبا کے نیکیاں بھی کرو، کھانے بھی لگواؤ، رمضان میں سب بلیں لگی ہوئی ہیں اور کھانا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، چلو اللہ برابر کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سفیان ثوری کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ حرام انکم سے چیریٹی دینا از لائک اپنے کپڑوں کو دھونا یورین کے ساتھ. کہتے ہیں فار دا کلوتھز دے آر پیوریفائڈ ود واٹر اونلی اینڈ دا سنز آر اریزڈ ود حلال اونلی. کہ کپڑے دھلتے ہی صرف پانی سے ہیں اور یورین سے نہیں، اور گناہ معاف ہی صرف حلال سے ہوتے ہیں، حرام خرچے سے گناہ معاف نہیں ہوتے. اللہ اکبر. چوتھی چیز جو کہ بہت بڑا ڈیفائننگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ برکت کا اٹھ جانا. حرام انکم سے لائف میں جو برکت ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور برکت ایسے کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں سکسے کو نہیں پتہ. اتنا یہ ایک امیزنگ کانسیپٹ ہے کہ جو میکسیمائز کر دیتا ہے لائف کی کوالٹی کو. سو اٹس دا کوالٹی ناٹ دا کوانٹٹی. کوالٹی آف فوڈ، کوالٹی آف ٹائم، کوالٹی آف کڈس، کوالٹی آف نالج، اٹ انہینسز. سو یہ بلیسنگ اس میں، یعنی برکت کا مطلب کہ زیادت الخیر، خیر کا بڑھ جانا. العمل کثیر فی وقت القلیل، بہت زیادہ کر لینا بڑے تھوڑے وقت میں، یہ برکہ ہے. آپ دیکھیے نا سبحان اللہ، تبوک کے موقع پہ مسلمانوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، صرف ایک کین بچا اور وہ بھی ارینج کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس پہ اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا بسم اللہ البرکۃ من اللہ، اور 1000 سے زیادہ صحابہ نے وہ کین پانی کا پیا اور وضو بھی کیا اس سے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی لائف اور صحابہ کی لائف واز فل آف برکہ، تھوڑے سے زیادہ فائدہ. سو ایز مسلمز وی شوڈ ناٹ ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف دا ایکویشن کہ زیادہ نمبرز یا زیادہ تعداد، نہ تھوڑا ہو بٹ برکت والا ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے. بس اللہ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اللہ کے ساتھ راضی کر لیں، کیونکہ ساری برکت کا سورس کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تبارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت والا. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات. تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اتارا، فرقان کو اتارا. So Allah subhanahu wa ta'ala is not just a source of barakah, rather Allah is full of barakah. القدوس، وہ جس کو چاہے نواز برکت سے. تو برکت ختم ہو جاتی ہے اس بندے کی لائف میں. 5ویں چیز وہ یہ ہے کہ سارے نیک اعمال وہ قبول ہی نہیں ہوتے. جنرلی جو بھی نیک اعمال ہیں وہ انسان سے قبول ہی نہیں کیے جاتے. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو نیک اعمال کر رہا ہے اور حرام انکم کما رہا ہے، وہ گھر بنا رہا ہے اوشنز کے اوپر، یعنی سمندر کے اوپر، جو کہ بالکل گر جائے گا، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اور عبداللہ ابن عباس کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی will not accept salah of a person who has haram income within him، یعنی اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر حرام کا مال ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق، ان کے غلام تھا اور اس غلام نے ان کو کھانا لا کے دیا. تو اکثر وہ پوچھتے تھے کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو اس دن وہ پوچھنا بھول گئے اور وہ کھا لیا. تو جب کھانے کے بعد یاد آیا کہ میں نے آج پوچھا ہی نہیں. صحابہ ویری کانشیس اباؤٹ دیئر واٹ دے ور ایٹنگ. کہاں سے لے کے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دور جاہلیت میں کہانت یعنی سورسری اور فارچون ٹیلنگ کیا کرتا تھا، اینڈ آئی واز بیڈ ایٹ اٹ. میں اتنا اچھا بھی نہیں کرتا تھا. تو میں نے کسی کو، کوئی مجھے ملا، اس نے کہا مجھے فلاں فلاں بتاؤ، میں نے تکا مار دیا اور وہ تکا لگ گیا. تو مجھے آج وہ شخص ملا کہ تیری بات ٹھیک ہو گئی، اور اس نے مجھے کچھ مال دیا جس سے میں نے کھانا خریدا اور میں نے خود بھی کھا آپ کو بھی لا کے دے دیا. ابو بکر صدیق اتنے حیران اور پریشان ہو گئے کہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ. کہتے ہیں اف لک، افسوس ہے تجھ پہ، تف ہے تجھ پہ کہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ. اینڈ ہی انڈیوسڈ وامٹنگ. ابو بکر صدیق ہے یار، ٹھیک ہے غلطی سے کھا لیا، ڈن ڈسٹڈ، یا اللہ معاف کر دے. نہیں، ہی انڈیوسڈ وامٹنگ کہ اندر نہ جائیے، اور الٹی کی اور پھر الٹی کی اور پھر الٹی کرنے لگے. تو فیملی نے کہا کہ بس کریں، اپنی جان نکال دیں گے آپ، اپنی روح کو نکال دیں گے آپ. کہتے ہیں اگر مجھے حرام کے کھانے کو نکالنے کے لیے جان بھی نکالنی پڑے آئی ول ڈو اٹ. اور پھر بیمار ہو گئے اور پھر اللہ سے دعا کی اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلط الامعاء.
یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میرے یا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو میری رگوں میں چلا گیا اور انٹسٹائنز میں چلا گیا، کیونکہ اللہ کی فرمایا کہ جو جسم کا حصہ حرام پہ پلے گا ہیل فائر از ورتھی آف دیٹ پیس آف باڈی، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ میرے لیے 1 درہم کا انکار کرنا جو ڈاؤٹ فل ہے، حرام نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہے۔ آج کل تو کیا کچھ بٹ کوائن آیا ہے، فوریکس ٹریڈنگ آ گئی ہے، جن کی نہ کچھ سر ہے نہ پیر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا فی الحال میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ڈاؤٹ فل ہے۔ لیکن ہم لوگ آرام سے بس آنا چاہیے بھائی، آنا چاہیے، ان مولویوں کیا پتہ۔ ہاں عبداللہ کہتے ہیں کہ فار می ٹو ریجیکٹ 1 درہم وچ از ڈاؤٹ فل از مور بلیوڈ، مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں 1 درہم کا انکار کروں جو ڈاؤٹ فل ہے، کس سے کمپیریزن کہ میں 100,000 درہم، اور پھر بولا 100,000 اور 100,000 اور 6 دفعہ کہا 600,000 درہم میں صدقہ دوں، اس سے زیادہ بہتر مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ میں 1 درہم کا کو نہ کر دوں کہ نہیں مجھے ہی نہیں چاہیے۔ اینڈ that's how conscious the Salaf Salihin were۔ ابی عبد الرحمن العمری رحمہ اللہ، ان سے پوچھا کہ مجھے ایک ایڈوائز کریں، مجھے نصیحت کریں، تو نے کیا کہا؟ وہ جھکے اور انہیں نا ایک پیبل ایک پیس آف اسٹون اٹھایا اور کہا کہ اتنی اماؤنٹ آف کوشن اختیار کریں لائف میں، تم اتنی کوشن احتیاط اختیار کر لینا لائف میں، عبادات میں اور معاملات میں، یہ بہتر ہے تمام انسانیت کی تمہارے لیے دعاؤں سے، کہ تمام انسانیت تمہارے لیے دعائیں کرے، اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ تم اتنی سی ورع اختیار کرنا۔ اللہ کے میں نے کہا تھا ابو ہریرہ کو، کن ورعا تکن اعبد الناس، اتنی سی ورع کوشن اختیار کر لو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ تو یہ تو تھے مرد، اور ہماری خواتین کیسی تھیں؟ سلف صالحین کی بیویاں۔ آج کل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہسبینڈ سے مجھے گوچی کے اور شنیل کے بیگ چاہیے، اور مجھے ایل وی کے اور فلاں کے جو ہے نا ایسیسریز چاہیے، اور کپڑے چاہیے، اور پرفیومز چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، چاہے جہاں سے کمائیں، ہمیں لگژریز چاہیے لائف کی۔ بھائی ہمیں دبئی کی ٹرپ کرنے، ہمیں فلاں جگہ شاپنگ کرنی ہے، وی ڈونٹ کیئر آپ کہاں سے لے کے آئیں، بس آنا چاہیے۔ اور اللہ معاف کرے، بیویاں شوہروں کی رسپیکٹ بھی اس لیے کرتی ہیں کہ وہ زیادہ مال کمائے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو۔ اور ہمارے جو پائس پریڈیسیسرز تھے کیا کرتے تھے؟ ان کی بیویاں نا ان کو جب صبح تیار کرتی ہیں اور ان کو ناشتہ دیتی ہیں، اور جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا کیا کہتی ہیں اتق اللہ فینا وفی رزقنا، ڈرنا ہمارے بارے میں اور ہمارے رزق کے بارے میں۔ فإن نصبر علی الجوع والعطش ولن نصبر علی النار وغضب الجبار، ڈرنا ہمارے بارے میں اور ہمارے رزق کے بارے میں، کیونکہ ہم بھوک اور پیاس کو تو برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ کے غصے کو اور جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دس از ہاؤ کانشیس دے ور اباؤٹ دیئر انکم۔ اور وہیب ابن الورد کیا کہتے ہیں؟ لو قمت مقاما ھذا سارعہ، اگر تم کھڑے ہو جاؤ نا اس پیلر کی طرح، ھذا ساریہ، کہ تم اس پیلر کی طرح کھڑے ہو جاؤ نماز میں، اور بالکل خشوع اور خضوع کی حالت میں تم اللہ کے سامنے مناجات کر رہے ہو اور دعائیں کر رہے ہو، تم لم ینفعک، تمہیں بالکل فائدہ نہیں پہنچائے گا، حتی تنظر ما یدخل فی بطنک حلال و حرام، جب تک یہ نہ دیکھ لو تمہارے جسم میں کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور ہم لوگ اوریجنل XYZ کیا کچھ لکھا ہوا ہے جو اس کی فیچرز اور کوالٹیز ہی نہیں ہیں۔ We have faults in our products and we sell them like یہ اوریجنل ہیں۔ اور وہ لوگ سچ بولتے تھے چاہے ان کو لاس ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ چھٹی چیز، حلال رزق جو ہے نا وہ ختم ہوتا جاتا ہے انسان کا، اور یہ حرام پہ مزید سے مزید پلتا جاتا ہے۔ حلال کم ہوتا جاتا ہے اور حرام اس کی زندگی میں مزید آتا جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ایک دفعہ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے، ان کے پاس انہیں گھوڑا تھا، اور ایک شاب ینگ لڑکا تھا، اس کو بلایا اور کہا اس سے ذرا خیال رکھو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، جیب میں ہاتھ ڈالے، دیکھا 1 دینار تھا، اور نے کہا کہ اس کو میں 1 دینار دے دوں گا، حالانکہ وہ زیادہ تھا لیکن ان کا دے دوں گا اس کو میں فار ہز سروسز، رائٹ۔ نماز پڑھ کے واپس آئے، دیکھا نہ وہ لڑکا کھڑا ہے
اور نہ ان کے گھوڑے کی سیڈل ہے. تو مسکرایا اور دیکھا کہ وہ لڑکا ہی بھاگ گیا اور وہ سیڈل بھی چوری کر گیا. پھر ایک بندے کو بلایا اور کہا کہ آپ بازار سے میرے لیے ایک سیڈل لے کے آ جائیں اور I'll pay you for it, اور میں گھوڑے کے پاس کھڑا ہوں. تو ساتھ مارکیٹ پلیس تھی, وہ لے کے آئے. جب وہ لڑکا لے کے آیا سیڈل تو وہ کہا کتنی کے لیے ہے؟ ان نے کہا 1 دینار کی. اور دیکھا ان کی اپنی وہی سیڈل تھی. اور کہا کون بیچ رہا تھا؟ کہتے ہیں ایک ینگ سا لڑکا تھا وہ بیچ رہا تھا. اللہ اکبر. تو کیا کہتے ہیں؟ اردت ان اعطیہ حلالا فابا الا ان یاخذہ حراما. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو یہ دوں حلال کا پیسہ, لیکن اس نے انکار کر دیا اور پریفر کیا کہ وہ حرام لے لے, حرام کما لے اس سے. یعنی کچھ ہی دے کر وہ انتظار کر لیتا تو علی بن ابی طالب اس کو 1 دینار دیتے, لیکن اس نے پریفر کیا کہ وہ جو رزق ہے وہ حرام کے ذریعے وہ کما لے, اور ٹائم تقریباً اتنا ہی لگا. تو جو یاد رکھیں, جو ہم پیسہ کماتے ہیں نا, چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو, وہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. اتنا پیسہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو حلال کے ذریعے کے طریقے سے کمائیں یا حرام سے کمائیں. حلال سے کمائیں گے تو ہمارے لیے اجر کا باعث ہے, نیکی کا باعث ہے, برکت والا ہوگا, خیر والا ہوگا, جنت میں جانے کا باعث ہوگا. اور اگر حرام ذریعے سے کمائیں گے تو پھر وہ جہنم میں جانے کا باعث ہوگا اور تباہی و بربادی کا باعث ہوگا. اور ساتواں اور آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو حرام پہ پلتا ہے نا, اس کی موت بڑی مشکل ہوتی ہے, اور اس کی جو موت کے بعد جو زندگی ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جن کی جب روح ان کے جسم میں جدا ہوگی نا, ان کے لیے ایک لگژری اور VIP لائف شروع ہو جائے گی اور وہ سکون میں آ جائیں گے. اب ٹیسٹ ختم, اب ہمیشہ کی عیاشی ہے اور ہمیشہ کا اٹس فن اینڈ پارٹی, اٹس سیلیبریشنز, اٹس فن. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس طرح سے ان کی روح ان کی جسم جدا ہوگی, ان کے لیے ٹارچر اور عذاب اور مشکلات شروع ہو جائیں گی. ایک صحابی خیبر کے مارکے میں ان کو اڑتا ہوا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے. تو صحابہ ان پہ رش کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ شہید, اللہ کے راستے میں شہید ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا, اس کو شہید نہ کہو, کیونکہ اس نے بیت المال کی ڈسٹریبیوشن سے پہلے ایک شال لے لی تھی اور یہ شال کے شولوں میں اس ٹائم جل رہا ہے. اللہ اکبر. اور صحابہ بڑے چونک گئے, حیران ہو گئے کہ جس کو ہم شہید سمجھ رہے ہیں وہ شہید نہیں تھا. اور اتنی بڑا اسلام کا مارکہ اور خیبر کی جنگ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں, منافق تو نہیں تھے وہ, لیکن ان صحابی سے غلطی ہوئی اور انہوں نے شال چوری کر لی. اور پھر کیا ہوا کہ ایک اور 2 صحابہ آئے, انہوں نے جو ایسی انسان چھوٹی حقیر چیز جانتے ہوئے نا, انہوں نے شو لیس اٹھا لیا تھا, شو لیس. یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے شو لیس اللہ کے نبی کو واپس کر دیا. دس از ہاؤ پیور دے ور. وہ شرمائے نہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا, شراکن او شراکانی فی النار. یہ جو 1 یا 2 شو لیسز تھے نا, یہ جہنم کے تھے, جہنم والے شو لیسز تھے, اگر تم واپس نہ کرتے تو. دس از ہاؤ سینسٹیو دس میٹر از. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حرام بھی کمائیں گے اور برے کام کریں گے اور پھر ہمیں آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ویلکم کریں گے اور ہمیں جنتیں ملیں گی. یہ صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, ان سے ایک چیز چوری ہو گئی اور ہم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا آج تک. ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ تو ہر چیز میں ہی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, ہر چیز میں ہی شارٹ کٹ والی قوم بن چکے ہیں ہم لوگ تو. اور یہی تو تطفیف ہے, یہی تو شارٹ چینجنگ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ویل للمطففین, تباہی و مطففین کے لیے. کون ہے یہ لوگ کہ جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, لیکن جب واپس دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا نا مارجن ایک سیٹل وے میں تھوڑا سا کم کر کے دیتے ہیں. یہ مطففین ہے. اور ان کے لیے کیا ہے؟ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جہاں پہ جہنمیوں کا سارا خون اور جو پس ہے وہ بہہ رہی ہوگی اور یہ اس وادی میں ہوں گے. اور ویل تباہی کو ہی بولتے ہیں کہ تباہ ہو گئے وہ لوگ. ایک حدیث میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ اس کو مل رہا ہے اور وہ گناہوں بھی کرتا جا رہا ہے, 2 کام, جو وہ چاہ رہا ہے اس کو زندگی میں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور وہ گناہ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, تو جان لے کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں اور تباہی اس کا انتظار کر رہی ہے. میں اور آپ اگر حرام کما رہے ہیں اور ہماری زندگی میں سکون ہے اور چین ہے اور اللہ ہمیں دیتا جا رہا ہے نا, یاد رکھیں یہ بیٹ ہے, یہ ایک ڈسٹرکشن ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے.